وہ سمجھتا ہے وہ تمہارے دین کو اللہ کی قسم اس طرح سمجھتا ہے کہ تمہارے علماء بھی نہیں وہ سمجھتے. اس کی برکات کو وہ اس طرح سمجھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس کو اتنا یقین ہے. آپ جائیں فیس بک پہ جا کے نا سن 68 کی سپیچ ہے گولڈا میئر کی، ان کی وزیر اعظم تھی اسرائیل کی. اس کی سپیچ سنیں، حیا آئے گی آپ کو کہ وہ اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے تیار کر رہی ہے. اپنی قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر تیار کر رہی ہے. پھر اس کے بعد، اس خطاب کے بعد پھر وہ انہوں نے مارا تمہیں، تمہارے سارے عربوں کو، کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی. اس نے حوالہ کس کا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی پارلیمنٹ کے اندر خطاب کرتی ہے. جاؤ سنو، آج تو بالکل ایزی ہے. گولڈا میئر یہ گزری ہے، یہ اس کی وزیر اعظم گزری. ذرا اس کو دیکھو، اس کو سنو کہ اس نے کس دلیل سے اپنی قوم کو قائل کیا. اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا. یہودیوں کو آج بھی یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قرب قیامت کے جب یہودیوں کو مارا جائے گا، کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی، ہر چیز بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے. صرف ایک درخت ایسا ہے جس کا نام ہے غرقت. غرقت کا درخت جو ہے وہ اس کو پناہ دے گا. آج جہاں بھی یہودی جاتا ہے وہ غرقت لگاتا ہے. کتنا یقین ہے اس کو؟ ہمیں یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کافر کو پورا یقین ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب تمہارے اندر ایمان ہوگا پھر تم غلبہ پاؤ. آج ہم غالب ہیں مغلوب ہیں. کتنے ملک ہو؟ 54. اس سے زیادہ، سب سے زیادہ دولت تمہارے پاس، سب سے زیادہ انفرادی قوت تمہارے پاس، ربڑ دنیا کا 62% تمہارے پاس. صرف پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا ہے. کیسا زبردست ملک ہے. بھوکا ننگا ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ایسی قوت بنایا. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اسی طرح دیکھ نہیں سکتی. وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی قوت دی ہے. آج کتنے لوگ اس کے دشمن ہیں. اپنے زیادہ دشمن ہیں، پرائے کم ہیں. نہیں، کیسے دشمنی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ؟ ہاتھوں سے، ناخنوں سے، دانتوں سے نوچ کے کھایا جا رہا ہے. کتنے ماہ ہو گئے اسمبلی کو بنے ہوئے؟ 6 ماہ. ایک کام کرنے دیا ہے، سب اپنے پیچھے لگے، اپنے آپ کا ڈیفنس کر رہے ہیں. ڈوب کے مر جاؤ ظالموں. اس ملک کی وجہ سے ایم ہو، پی ایم این ہو، جو بھی ہو، اس ملک کی وجہ سے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہاری آنکھوں، تمہاری منہ میں خاک کہ میرے ملک کو کچھ نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے. پھر جو ملک کے راکھے ہیں وہ دشمن تمہارے، تمہاری ذہن سازی آپس میں تمہیں لڑا رہے ہیں. ہاں جی، جو راکھے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں دن رات، ان جگہوں پر جا کر تمہارا باپ بھی 1 منٹ نہیں وہاں گزار سکتا جہاں پر وہ اپنی راتیں اور دن گزارتے ہیں. تم تو صبر نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم مر جاؤ، تمہیں فریز ہو جائے، تمہارے پیشاب بند ہو جائیں اس جگہ جہاں پر وہ بیٹھے. دیکھو کیسا قوم کو انہوں نے پاگل کیا. آپس میں اینکر بیٹھا ہوا لڑا رہا ہے، ہنس رہا ہے. وہ بدتمیز اتنا ہے کروڑوں کا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں لیڈر. تو گفتگو ایسی کر رہا ہے جیسے محلے کا گندا بدماش کرتا ہے. تہذیب، احترام، میرا کلچر بنا رہا ہے نا. مجھے میری ذہن سازی کر رہا ہے نا. وہ بیٹھ کے اس سکرین کے اوپر اثر رکھتی ہے، سکرین کے نہیں. تمہارا کلچر ڈیولپ. میں کہتا ہوں 1 مہینہ اگر اللہ رسول کی بات کی جائے، ہم سب صحیح بننے کے پتر بن جائیں، صحیح مومن بن جائیں. کیونکہ بات اثر رکھتی ہے، خوشبو اثر رکھتی ہے، بدبو اثر رکھتی ہے، رنگ اثر رکھتا ہے. میری یاد رکھنا بات، اللہ کے بندو خود سمجھ جاؤ. یہ تو تمہارے اوپر مسلط ہو گئے تمہارے اعمال کی وجہ سے. کیونکہ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. پہلی بے حیائی. جب تم اس کو اچھا برا نہیں جانو گے تو اللہ تمہیں ایسی بیماریوں میں پھنسا دے گا جو پہلوں میں نہیں تھی. دوسری آپ نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے. اب میں اور آپ
تم فوجی ڈیوٹی دے رہے ہو، میں سپاہی ہوں، یہ موچی ہے، یہ درزی ہے، یہ کچھ ہے، کوئی جہاں جہاں بیٹھا ہے اگر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہا وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. بس چاہے میں ہوں یا آپ ہے، چاہے ملا ہے چاہے مفتی ہے. ٹھیک، جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے. مہنگائی کا عذاب ہوگا، کساد بازاری ہوگی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں. دوسری بات، ٹھیک ہے، تیسرا فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آج ہمیں زکوٰۃ سب سے برا لگتا ہے، نعوذ باللہ. کروڑوں کا مالک بن گیا، 2.5% اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے، وہ بھی اپنی مخلوق کے لیے. پھر گارنٹی دیتا ہے، گارنٹی آج اس سال 10,000 کی زکوٰۃ، اگلے سال 25,000 کی زکوٰۃ کے قابل ہو جائے، جو مرضی کرے. جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تمہارا پانی بند کر دے گا. تم کہتے ہو مودی نے بند کر دی، مودی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود گائے کا پیشاب پینے والا ہے، وہ کیا بند کرے گا تمہاری. جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ پانی بند ہوا ہے نا، تمہارا بند ہوا ہے نا. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، سب سے بڑے 5 دریا ہیں، کتنے % پانی یوز کرتے ہو؟ باقی سب ضائع ہو رہا ہے. یہ ادھر سے ہے، کیونکہ نعمتوں پہ جب زوال آتا ہے تو اوپر سے آتا ہے. ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، ہم اس ملک کی قدر نہیں کر رہے، اس کو کاٹ رہے. ایک دکاندار ہے، اس کو پتا یہ سرکاری بندہ آیا ہے مال خریدنے کے لیے، ہاں جی، اس سے وہ 1 لاکھ کا سامان لیتا ہے، اس کو 1.5 لاکھ کا بل بنا کے پہلے وہ شرط لگاتا ہے، بتا تیرے سے بڑا ملک کا غدار کون ہوگا. بدبخت رشوت خور جو ہے وہ تو تیری جیب سے نکلواتا ہے پیسے، اس سے نہیں پتا کہاں سے تو لے کر آیا. تجھے تو صاف پتا ہے کہ یہ کسی محکمے کا بندہ ہے، اس محکمے کے لیے یہ مجھ سے اسٹیشنری لے رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے. اس نے پہلے مجھے بولا جی میں اتنے کا سامان لوں گا لیکن آپ مجھے بل اتنا بنا کر دیں گے. کہاں سے وہ پیسہ ہے؟ ملک کا ہے، ملک کا پیسہ. 10,000 کا بل زیادہ بنا دیا. بتاؤ اس سے بڑا غدار ہے کوئی؟ اس کو تو انڈیا لاکھ روپیہ دے تو یہ ملک بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جب حرام کھاؤ گے، بچوں کو کھلاؤ گے، پھر نہ ان سے وفا ملے گی نہ تمہیں سکون ملے گا. گھر میں جاؤ گے، بیوی کو دیکھو گے آگ لگے گی، بچوں کو دیکھو گے دل جلے گا. تو اولاد کو کیا بولا اللہ نے؟ کیا مانگا کرو اللہ سے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ میری بیویوں میری اولاد کو آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے. بچوں کو دیکھتا ہوں اس کو جلتا ہوں، بیوی کو دیکھتا ہوں اس کو جلتا ہوں. کیا کاروں آگ لگے جس لے آنے ہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے. تفا کار جانا اگ لگ جاتی ہے، باہر صحیح رہنا ہے نہیں ایسا. یہی کیس آتے ہیں نا میرے پاس، 80% یہی کیس آ رہے ہیں. اس کی دیکھو نا کیوں ایسا. اللہ نے تو بولا یہ بیویاں تمہارے سکون ہیں، یہ راتیں تمہارے لیے میں نے سکون بنائی ہیں. تم ساری ساری رات جاگتے ہو، صبح جو مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف پیٹ کر کے سو جاتے ہو. کیسے رحمت ہوگی مجھ پر اور آپ پر؟ اللہ کا بندہ ہے. راہبر نے رہنمائی کر دی. وہ راہبر اللہ کی قسم جس پر خود رب درود پڑھتا ہے، وہ راہبر جس پر تم ایک بار درود پڑھو تمہاری 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تیرے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اس رہبر کی بے قدری اور کتا بلا آ کر تمہارے سامنے اپنی عقلی دلیل دے تو تم کہتے ہو وہ دیکھو غامدی صاحب ایسا اسلام بیان کرتے ہیں، سبحان. وہ ایسا بیچ میں نقطہ ڈالتا تیرا ککھ نہیں چھوڑتا. اللہ کے بندو دین کو سمجھو، تمہاری فلاح اسی میں ہے. تم مسلمان ہو، تم نے حلف اٹھایا ہوا ہے.
جب کوئی محکمے میں جاتے ہو نا بھرتی ہونے کے لیے تو حلف اٹھاتے ہو، ایگریمنٹ کرتے ہو کہ اگر یہ ہو گیا مجھ سے تو یہ مجھے سے آپ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو تم نے یہ کیا کہا؟ لا الہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، خالق کو۔ الہ کہتے ہیں داتا کو، خزانے دینے والے کو۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اور کسی کے پاس ہے؟ رزق کسی کے پاس؟ عبادت کے لائق کوئی؟ وہ کون ہے؟ صرف بچے اولاد دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ الہ ہے۔ یہ اس میں ذات ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ الہ اللہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز کا معنی نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی معنی ہے، لیکن اللہ کا کوئی معنی نہیں۔ باقی سب صفاتیں ہیں، نام صرف کائنات میں ایک ہے، وہ اللہ کا۔ کتنی عزت والا میرا رب، زمین اتنا سا سیارہ ہے، کروڑ ہاں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں سیارے ہیں، تیری زمین سے اربوں بڑے بڑے، ان سب کا رب کون ہے؟ تو پھر یہ جو تم ادھر ادھر جا کر مانگتے ہو زندوں سے، قبروں والوں سے، تو اللہ کہتا ہے جن سے مانگتے ان سے پوچھو انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے الہ اللہ کو کہا، مانگا جا کے اس قبر والے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے رسول کہا، صلی اللہ علیہ وسلم مانا نہیں، رسول کہا، مانتے کس کی ہو؟ ہم اصل میں یہ ہیں اس لیے، ہم اصل میں یہ ہیں ہم اس لیے، ہم شافی ہیں اس لیے ہم مالکی ہیں اس لیے ہم اس کی مانتے ہیں۔ تمہارے کس نے امام بنائے یہ چار؟ اللہ نے یا رسول نے؟ جس کو میرے رب نے امام بنایا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ باقی یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ یہی تو چال چلی کہ تمہیں پہلے 4 حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس میں بھی کئی فرقے بنا دیے تاکہ تم عمل کر ہی نہ سکو۔ آج ایک مسجد میں بیٹھا ہوا اس کی طرف دیکھتا تو کراہت سے دیکھتا کہ ایک کدھر بیٹھا ہے، بریلوی، اور دیوبندی کدھر بیٹھا ہے، اہل حدیث کدھر بیٹھا ہے، شیعہ کدھر بیٹھا ہے۔ یہ مسجد محبتیں پیدا کرتی تھی، نفرتیں؟ یہ تو مسجد وہ برکت والی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال کے قاتلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب بیعت کی تو آپس میں اتنی محبت ہو گئی کہ پتہ چلا کہ میری 2 بیویاں ہیں، یہ بیچارہ رنڈا ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے نکاح کرا دیتا ہوں۔ یہ تو وہ محبت پیدا کرنے والی جگہ تھی۔ آج تمہیں سب سے پہلے مسجد سے دور کیا گیا، کیا نہیں گیا؟ مسجد سے نفرت ہے مجھے۔ بچوں کو کہاں لے کر آتے ہو؟ تمہاری عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روکو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے۔ یعنی کہ عورت جا سکتی ہے بیوٹی پارلر میں، شادی ہال میں جا سکتی ہے، مزار پہ ڈانس کر سکتی ہے، دھمال ڈال سکتی ہے، قبرستانوں میں جا سکتی ہے، بازاروں میں جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی تو اللہ اکبر، اس نے تمہاری گود کو بنجر کیا، اس نے اس گود تمہارے سے چھین لی جو اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جب دودھ پلاتی تھی، جب لوری دیتی تھی تو اللہ ربی کی لوری دیتی تھی۔ آج وہ فلم دیکھ رہی ہے، گانا چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کی آنکھوں سے جو زنا ہو رہا ہے اس کا اثر بچے کے اندر جا رہا ہے، کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی۔ اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، آپ دعا مانگا کرتے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے۔ میرے بھائی اللہ اس سے بچائے ہمیں، آمین۔ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، اللہ میری عمل کو ریا سے پاک کر، اللہ
میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک، اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کرو، مت ان کے پیچھے سے کچھ نہیں یہ جانتے جو تمہاری اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرمائے یہ ان کو استنجا نہیں کرنا آتا، یہ جو بڑے بڑے بیٹھی ہے ایسے اپنے آپ کو ننگا کر کے مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے بولنے نہیں دیتی مفتی کو، ڈب کے مر جا وہ مفتی، تو دین کا عالم، وہ بے حیا بیٹھی ہوئی ہے سب ساروں پاؤں سے اتار کے، وہ تجھ سے دین کا سوال کر رہی، تیرے ساتھ بحث کر رہی ہے، تو اپنی مشہوری کے لیے بیٹھا میں ٹی وی پہ آؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی ذات کو بھولو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ پھر اپنے اہل و عیال کو۔ کیسے بچو گے؟ جب اسلام کو عملی طور پہ اپناؤ گے، لباس سے لے کر گھر تک، بیڈ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک۔ آج تم پہلے گھر بعد میں بناتے ہو، پہلے ڈیزائننگ کرتے، یہ ٹی وی لاؤ جیسا ہونا چاہیے، بس کمرے میں بیٹھا ہوں تو سکرین نظر آئے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نیا گھر بناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے برکت کے لیے، ختم نہیں کراتے تھے، شروع کروانے کے لیے بلاتے تھے۔ جب ختم ہی اسٹارٹ میں ختم کروا لیا تو پھر شروع کہاں سے ہوگا؟ دیکھو نا، ایک بندہ جیتا، یہ بھائی جیت کے آیا، اب میں نے اس کو کیا پہنا دیا؟ ہار کا معنی کیا ہے؟ ہار گیا۔ ہار کا معنی کیا ہے؟ وہ بعد وقت نہیں جیت کے آیا انہوں ہار کو آ دیتی۔ یہ ہے سارا ہماری مینٹلی سوچ۔ نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، پوچھا صحابی سے یہ روشن دان کیوں رکھوایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ہوا کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی، آواز تو آنی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بتاتے کہ یہاں نماز پڑھا کرو۔ تم کیا کرتے ہو؟ پہلے سارا گند شند کر کے ٹی وی شیوی لا کے، ہیں جی، پھر مولوی صاحب آگے بچے لے کے، ہیں جی، بچوں کو بیٹھو اسی جگہ بٹھا کے قرآن پڑھا، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ مولوی صاحب جاندے گئے، نال ہی فلم دا ٹائم ہو گیا، ٹرک فلم لائی، اچھا اب مولوی نے بھی حیا نہیں آئی، سیلمے دا بھی افتتاح کر رہے، مولوی کو بھی حیا نہیں آتی۔ یہ جو بونڈوں کی دکانیں ہیں نا، صبح جا کر وہاں وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں میں بات کرتا، جب کسی بینک کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں دعا کرتا ہے، ختم کرواتے ہیں، پھر اللہ تم کو ختم کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں سود کو ختم کر کے رہوں گا، جہاں سٹارٹ کرانی ہے وہاں ختم کراتے ہیں۔ ہاں جی، کدھر جی مولوی صاحب کدھر آئے ہیں؟ ختم کرنے سے ہیں، اور ایسی نوست کر کے جاندہ ہے، کوئی نوست کہہ دیا، وہاں تو قرآن پڑھا گیا ہے۔ قرآن خود پڑھنا، پیسے دے کر بھی دعائیں کبھی قبول ہوتی ہیں، ورنہ امیر تے کوئی بخشے کدے جاندے ہی نہ دوزخ، فرشتیاں بھی پیسے لا جاندے، ہے نا۔ یہ دین ان کے لیے ہے، امیروں کے لیے ہے، کہ دنیا میں بھی سکھی، مرے گا تو پھر مولوی پیچھے سے قرآن پڑھنے شروع کر دیں گے، بخشا گیا۔ میں ایک جگہ گیا، وہ مجھے کہنے لگے، دوست تھے مجھے لے کر کے، کہنے لگے ابھی یہاں شاہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے نا میرے باپ کو 1,70,000 قرآن بخشا ہے۔ وہ خبیث نے میرا خیال زندگی جی کدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، دعا کرتا میں چودھری اپنا کیا کہنا ملک صاحب کے پتہ نہیں کیس یا میرے ذہن چوں نکل گیا، میں انہاں دے پیو نو نہ راجا صاحب دے پیو نو میں 1,70,000 قرآن بخشنا۔ کیا ہے یار، تم بے عمل کیوں ہوئے ہو؟ اس لیے تم بے عمل ہو کہ دن چن کے تمہیں دے دیے گئے کہ یہ کر لو گے فلاں دن، سارا مہینہ سارا سال جھپیوں میں گزار دو،